نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 110 سورہ التوبہ آیت نمبر 94 سے لے کر 106 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم، وہ عذر کریں گے تمہاری طرف۔ وہ عذر کریں گے یعنی منافقین عذر کریں گے تمہاری طرف، یعنی تم مسلمانوں کی طرف یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اذا جب رجعتم لوٹو گے تم یا پلٹو گے تم الیہم ان کی طرف۔ یعتذرون کا جو لفظ ہے وہ فعل مضارع ہے، اس لیے اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ہم تبوک سے ریلیٹڈ آیات پڑھ رہے ہیں، اسی لیے جو یہاں ہم نے ترجمہ دیا ہے وہ عذر کریں گے تمہاری طرف، یعنی جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئیں گے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین عذر پیش کریں گے۔ کچھ منافقین ایسے تھے جو جنگ تبوک پر روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر چکے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو رخصت کے بغیر ہی مدینہ میں رہ گئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو معذرت کر لیں گے۔ اسی بات کا ہی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، قل کہہ دیجئے لا تعتذروا، نہ عذر کرو، معذرتیں کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز ہم نہ مانیں گے تمہارے لیے یا ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ قد تحقیق نبأنا اللہ، خبر دی ہم کو اللہ نے، من اخبارکم، تمہاری خبروں میں سے، یعنی اللہ نے تمہاری دلی حالت بذریعہ وحی ہم کو بتا دی ہے۔ تبوک پر جانے سے پہلے منافقین کے عذر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرافت اور مروت جو آپ کی طبیعت میں تھی اس وجہ سے خاموش رہتے تھے، لیکن اب ان کے جھوٹ سے پردے ہٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ انہیں علی الاعلان کہہ دیجئے کہ ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ، اور عنقریب دیکھے گا اللہ، عملکم، تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ آئندہ تمہارا طرز عمل اللہ اور اس کا رسول دیکھیں گے، یعنی تمہارا آئندہ کا طرز عمل ہی اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ تم ان بہانوں میں کتنے سچے تھے۔ تمہارے ایٹیٹیوڈ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ثم پھر تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی علم الغیب، جاننے والے غیب کی طرف، والشہادتی، اور حاضر کے، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بتائیں گے، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، یعنی قیامت کے دن برے اعمال کی صرف سزا نہیں ملے گی بلکہ جو اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو محض باتوں، قسموں اور جھوٹے دعووں سے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص اور عمل چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیحلفون باللہ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لکم، تمہارے لیے یعنی تم کو راضی کرنے کے لیے۔ اذن قلبتم، جب لوٹو گے تم، یعنی جب تم مدینہ لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف یعنی ان منافقین کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض برتو یا درگزر کرو ان سے۔ یہ تمہارے پاس ایکسکیوزز لے کر آئیں گے تاکہ تم ان کو درگزر کر دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اعراض ہی برتو ان سے۔ انہم، بے شک وہ، رجسن، گندگی ہیں۔ ان منافقین کو گندگی کہا جا رہا ہے ان کے دل کے کھوٹ کی وجہ سے اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھا۔
ان وجوہات کی بنا پر ان منافقین کو رجس کہا جا رہا ہے۔ تو جب یہ قسمیں کھا کر جھوٹے بہانے بناتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ نہ موڑیں اور ان سے درگزر کر جائیں، ان سے مختلف سوال کر کے ان کے بیانات کی تحقیق نہ شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو اگنور کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گندگی ہیں، ناپاک ہیں۔ بظاہر تو یہ منافقین بہت ہی صحت مند تھے، فٹنس والے تھے، مدینہ کے بہت مالدار لوگ تھے اور ظاہری شان و شوکت والے تھے، لیکن منافقت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک یہ رجس ہیں۔ ایسے لوگوں کی جنت میں کوئی جگہ نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ یہ ٹھکانہ بھی ان کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اصلیت بتا دی۔ ویسے ہم سورہ النساء آیت نمبر 145 میں پڑھ چکے ہیں کہ ان منافقین کا جہنم میں بھی کون سا درجہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ تو خود اس نے دی ہیں، وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم ان کی ان ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کر لو، تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن، پھر اگر ترضوا، تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يرضى، نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، فاسق لوگوں سے، اللہ ان فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مومنین کا خوف ہے، کیونکہ وہ بے شعور ہیں، یعنی وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور یہ منافقین کی معاشرتی مجبوری تھی۔ ایک معاشرے کے اندر سب کا اکٹھے رہنا سہنا تھا۔ اوس اور خزرج کے اندر ان کی رشتہ داریاں تھیں، یعنی ان کے ریلیٹیوز تھے۔ ایسے ماحول میں وہ مسلمانوں کو خود سے راضی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اتنی محنت کرتے تھے، مسلمانوں سے آ کر ملاقاتیں کرتے، ان کو اپنی مجبوریاں بتاتے تھے، ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے قسمیں کھانے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہیں، بلکہ یہ منافقین چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش رہیں، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے ان سے وہ راضی ہو جائیں، بلکہ کسی سے بھی مسلمانوں کی خوشی اور ناراضگی اللہ کی خوشی اور ناراضگی کے تابع ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو ان بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، آپ جتنا بھی دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں وہ راضی نہیں ہوں گے۔ کسی کے ساتھ احسان کریں اور ایک غلطی کرنے پر وہ آپ کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ تو عقل مند کون ہے؟
عقل مند وہ ہے جو اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ناراض ہی کرتے رہیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ اللہ کو خوش کر لیں یا پھر آپ لوگوں کو خوش کر لیں۔ تو جب یہ چوائس آ جائے تو ہم نے اللہ ہی کو چننا ہے۔ آج اللہ کا خوف بندوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے بڑھ کر لوگوں کا خوف دلوں میں موجود ہے۔ ہم سب نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ اگر بندے خوش نہ ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ نیندیں حرام ہو گئی ہیں، لیکن جب اللہ کو ہم ناخوش کرتے ہیں تو تھوڑا سا بھی ڈپریشن نہیں آتا۔ الا ماشاء اللہ، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے لوگ اس طرح ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے۔ کیونکہ اگر لوگ خوش نہیں ہوں گے تو گھر میں ٹینشن ہو جائے گی، رات کو نیند نہیں آئے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 7 آسمان سے نیچے آ کر کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم کیا کیا کچھ کر کر آئے ہو۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ یہاں تک جو ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، ان 3 آیات میں منافقین کا ہی ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور اس بات کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ پچھلی آیات میں پڑھ لیا ہے۔ اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بخیریت واپسی آئے تو انہوں نے اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت کو پہلے ہی سے کھول دیا کہ یہ آئیں گے آپ کے پاس ایکسکیوزز دینے کے لیے، لیکن آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بات آپ ان کو بھی بتا دیں۔ آئندہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل ہی انسان کی کسوٹی ہے، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا، اللہ تعالیٰ باتوں سے راضی نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سالڈ عمل چاہیے۔ تو یہ منافقین بے شک مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں کامیاب رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ چھپ نہیں سکتے۔ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کے ظاہر کو اور باطن دونوں کو اچھے سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی بھی صورت میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب، بدوی اعراب یا پھر دیہاتی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اشد زیادہ سخت ہیں، کفرن کفر میں، و نفاقن اور نفاق میں۔ اب یہاں مدینہ سے باہر جو دیہاتی رہتے تھے جن کو اعراب کہا جاتا تھا ان کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان دیہاتیوں میں کفر و نفاق بہت سخت ہے، یہ کفر و نفاق میں بہت زیادہ شدید ہیں۔ وہ اجدرو اور زیادہ لائق ہیں۔ اجدرو کا جو لفظ ہے جیم دال را سے ہے، کسی کام کے زیادہ لائق ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اجدرو اور زیادہ لائق ہیں، اللہ کے نہ یعلمو وہ جانے، حدودہ حدود کو، احکام کو، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، علی رسول ہی اپنے رسول پر، یعنی جو نازل کیا اللہ نے کہاں؟ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یہ لوگ شہری منافقین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود سے زیادہ بے خبر اور بے علم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نصیحتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پرتاثیر گفتگو تھی، آپ کی جو پاکیزہ مجالس تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے یعنی صحابہ کرام، ان کی بھی صحبت سے یہ دور تھے۔ اس وجہ سے جو یہ دیہاتی لوگ تھے یہ بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئے تھے، بہت ہی زیادہ تندخو ہو گئے تھے اور بہت بے خبر اور جاہل تھے۔
بالکل بھی ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ آداب گفتگو سے ناواقف تھے، اور اسی طرح ان کے اندر رحمت اور شفقت کے جذبات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو اس آیت میں انہی کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کے کردار کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ اعرابی بچوں کو پیار وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے، بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ مگر ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، یعنی ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم اور شفقت کا جذبہ کھینچ لیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے، بہت زیادہ ان کے اندر سختی تھی، اور ریزن کیا تھا کہ یہ ایک اچھے ماحول سے دور تھے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنگل میں رہائش اختیار کی وہ سخت دل ہوا، اور جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، اور جو بادشاہ کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑا۔ اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پہلی بات کیا تھی اس حدیث میں کہ جو لوگ بھی جنگل کی طرف رہنے چلے جاتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایتھکس نہیں ہوتے، اخلاق نہیں ہوتے، بہت ہی زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں۔ اور جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، یعنی عمومی طور پر پھر ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں کہ وہ شکار کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے جس سے وہ دنیا میں ہی پڑ جائے تو obviously وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جو بادشاہ کے پاس آتا جاتا رہا، یعنی جس کا آنا جانا عہدے دار لوگوں کے پاس ہو تو وہ فتنے میں پڑا، ظاہر ہے پھر وہ ان جیسا بننا چاہے گا یا پھر ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو بھی وہ فتنے میں پڑ گیا۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں ان دیہاتیوں کا ایٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان اونٹنی ہدیہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 6 جوان اونٹنیاں بدلے میں دی۔ اس آدمی نے اس بدلے کو کم جانا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 1 جوان اونٹنی تحفتاً دی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی میں 6 جوان اونٹنیاں دی، تو بھی اس آدمی کو یہ بدلہ کم لگا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، بے شک فلاں آدمی نے مجھے 1 اونٹنی ہدیے میں دی تو میں نے اسے 6 اونٹنیاں بدلے میں دیں، لیکن وہ ناراض ہو گیا۔ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں قریشی یا انصاری یا ثقفی یا دوسی ہی سے ہدیہ قبول کروں گا، یعنی ان فیملیز کے کسی انسان سے، کسی شخص سے میں تحفہ قبول کروں گا، میں کسی اور سے اب تحفہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کا بیہیویئر جو ان دیہاتی لوگوں کا تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے کردار کی وضاحت کی ہے۔ تو ہم سب کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہ جانے، اللہ کی حدود کو نہ جانے، یعنی ان کے پاس علم نہ ہو، تو ان کے اندر منافقت آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پکی ہو جاتی ہے۔ دین کا علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے مہذب بناتا ہے، اور جو لوگ جہالت میں پڑے ہوں ان کے دل میں نہ نرمی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ شرعی احکام کی مصلحتوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو قرآن آپ کو بہت ہی بااخلاق بناتا ہے، یہ علم مہذب بناتا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، یعنی آپ کو قرآن ایتھکس سکھاتا ہے، بااخلاق بناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کمپریہنسو وے میں بتایا کہ جو لوگ بھی دین کے علم سے دور ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی سختی آ جاتی ہے، اور نیچرلی آنی ہی چاہیے، کیونکہ وہ ایک
خوبصورت دین سے دور ہیں اور جو کچھ دین کی تعلیمات ہیں اس سے دور ہیں، تو یہ ریزلٹس تو آنے ہی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، کوئی وہ ہے جو بنا لیتا ہے یا جو سمجھ لیتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں، مغرمن، جرمانہ، تاوان۔ مغرمن کا لفظ غین اور را میم سے ہے، وہ جرمانہ جو کسی قسم کی خیانت اور جرم کے بغیر اٹھانا پڑے۔ تو یہ کچھ اعرابی ایسے تھے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے۔ وَيَتَرَبَّصُ، اور انتظار کرتا ہے، بِكُمْ، تمہارے حق میں، الدَّوَائِرَ، مصائب کا، اور تم پر وہ مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ علیہم، انہی پر ہے، دائرۃ السوء، مصیبت یا پھر گردش بری۔ یہاں جو دیہاتی منافقین ہیں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کچھ اعرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ من الاعراب کہا گیا ہے نا، یعنی کچھ دیہاتی، کچھ اعرابی ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا ان کو بوجھ لگتا ہے، یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کو بوجھ لگتا ہے۔ یہ اس خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کو بڑی ہی ناگواری کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تم مسلمانوں کے لیے مصائب کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ یتربص بکم الدوائر، اور انتظار کرتا ہے تمہارے حق میں مصائب کا۔ الدوائر کا جو لفظ ہے دال واو را سے ہے، مانا وہ بدلی ہوئی بری حالت جو اچھی حالت کے بعد آئے، یعنی مصیبت یا پھر گردش ایام۔ یہ منافقین منتظر رہتے تھے کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا شکار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے مصیبت بری۔ یہ بد دعا ہے کہ زمانے کی گردش انہی پر پڑے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اب ان منافقین کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی اہل ایمان ہیں، جو جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ سخت مصیبت میں پھنس جائیں، ان پر کوئی بڑا حملہ ہو جائے اور یہ مارے جائیں اور علاقہ بدر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ مصیبت انہی پر آئے گی اور حالات انہی کے حق میں بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ یعنی یہ چاہتے تھے کہ گردش زمانہ کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ اسلامی حکومت ختم ہو جائے اور وہ یعنی یہ منافق ان پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ مصیبت انہی پر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوی عربوں میں سے یعنی ان دیہاتیوں میں سے، من، کوئی ہے جو یؤمنو، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ویتخذ، اور بنا لیتا ہے یا پھر سمجھتا ہے، ما ينفقو، اس کو جو وہ خرچ کرتا ہے یعنی دین کے لیے، قربات، قربت کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ۔ تو دیہاتی لوگ سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان میں سے ایک طبقہ تو کفر و نفاق میں سخت ہے، لیکن ان کے برعکس کچھ ایسے بھی دیہاتی ہیں، ایک دوسرا گروپ ایسا بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں میں زبردست اخلاص پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ بھی دیہات میں ہی رہتے تھے لیکن یہ ڈیفرنٹ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دینی کاموں میں ایکٹیو رکھا تھا۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے آرزو مند رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وصول کرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ آپ صدقہ دینے والوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اب اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے ایمان کی بدولت ان سے جہالت کو بھی دور فرما دیا جو عموماً گاؤں میں رہنے والوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ کی خوشنودی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے نا وہ صلوات کا لفظ صاد لام واو سے ہے۔ دیکھیں نماز کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایون رحمت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد دعا ہے، وصلوات الرسولی، اور رسول کی دعائیں یعنی لینے کا ذریعہ۔ تو ہم سب کو بھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم کو اللہ کا حکم معلوم ہو اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم دعاؤں کے بڑے حریص ہوتے ہیں، تو جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کیا چاہنے کے لیے؟ اللہ کی قربت کو پانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پانے کے لیے۔ اب تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا خبردار، انہا بے شک وہ یعنی خرچ کرنا، قربت لہم، قربت ہے ان کے لیے، یعنی قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جب کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں نا تو یہ بات یاد کر لیا کریں، الا انہا قربت لہم، خبردار جان لو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ اس سے خوش ہوگا۔ سیدخلہم اللہ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ اور یہاں پر رحمت سے مراد قرب الہی بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔